لیکن آج میں آپ کے مسائل سے اپنے شو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. اور آج جب لوگ صبح سو کے اٹھے تو انہیں بجلی کے ایک طویل بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا. ایسا لگا زندگی ٹھپ سی ہو کر رہ گئی اور اچانک پورے ملک میں بجلی چلی گئی. اور یہ پہلی بار تو نہیں ہوا. میں آپ کو یاد کروانا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پورا ملک ایک ہی لمحے میں اندھیرے میں ڈوبا تھا. 13 اکتوبر 2022 کو ملک میں بجلی کی فراہمی معطل ہوئی تھی. آج ایک بار پھر یہی ہوا اور پورے ملک میں بجلی کی فراہمی معطل ہوئی. لیکن وزیریں جو ہیں وہ اپنی کارکردگی انہوں نے نہیں دکھائی اور غیر ذمہ دارانہ بیان دیا. اور یہ بیان دیا وزیر توانائی خرم دستگیر نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جاری بجلی بریک ڈاؤن کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, صرف 12 گھنٹے لگیں گے بحالی کے لیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12 گھنٹے پورا ملک اندھیرے میں ڈوبے رہنا, سارے کام ٹھپ رہنا, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب توانائی شارٹ فال کی وجہ سے ہونے والے نقصانات یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, بس صرف 12 گھنٹے ہی لگ سکتے ہیں. کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی صبح 7:30 بجے سے معطل ہوئی. کراچی شہر کا 90% حصہ بجلی سے ابھی بھی محروم ہے. کئی علاقوں میں بجلی آئی تو دوبارہ چلی گئی. کے الیکٹرک کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نیشنل گریڈ میں خلل بریک ڈاؤن کا ممکنہ سبب ہے. بجلی کی مکمل بحالی میں ابھی بھی 5 سے 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں, جبکہ کراچی واٹر بورڈ حکام کے مطابق بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث شہر کو پانی کی پمپنگ بھی متاثر ہوئی ہے. علاوہ ازیں شہر میں بجلی کے بریک ڈاؤن سے سرکاری اور نجی اداروں میں بھی کام متاثر ہوا ہے. ترجمان آئسکو کے مطابق اسلام آباد کے 117 گریڈ اسٹیشن کو بجلی کی فراہمی معطل ہے. ریجن کنٹرول سینٹر کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح وجہ تو نہیں بتائی گئی, جبکہ متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل وہ کہہ رہے ہیں ہم رابطے میں بھی ہیں. ذرائع نیشنل پاور کنٹرول یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سسٹم مکمل طور پر بند ہے. جو مین لائنز ہے اس میں فالٹ کی وجہ سے پورا سسٹم بیٹھ گیا ہے. بجلی کی بحالی میں ابھی بھی کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. اور وزیر توانائی خرم دستگیر خان یہ کہتے ہیں کہ ملک میں بجلی کا کوئی بڑا فالٹ نہیں آیا ہے. اب ان کا یہ کہنا کوئی بڑا فالٹ نہیں آیا ہے, 12 گھنٹوں میں بجلی بحال ہو جائے گی, لیکن سوال یہ ہے کہ ان 12-13 گھنٹوں میں جب تک بجلی نہیں آتی اس وقت تک نقصان کتنا ہوگا, کتنا کام ہے جو رکا رہے گا. اسی پر ہم بات کریں گے. پورے ملک کی صورتحال نمائندے ملک سعید آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک بتائیے گا پورے ملک میں کیا صورتحال ہے, کیا بجلی بحالی کا عمل ابھی تک شروع ہو سکا کسی بھی شہر میں؟ جی بالکل, صبح 7:30 بجے جو ہے وہ ملک میں ایک بڑا بلیک آؤٹ آیا بجلی کا, جس کے بعد پورے ملک میں بجلی جو ہے وہ غائب رہی اور ابھی تک جو ہے 10 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, لیکن بجلی واپس نہیں آئی. بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے مختلف شعبوں میں جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مختلف علاقوں میں موبائل کے سگنل جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, جبکہ سرکاری دفاتر میں بھی کام ٹھپ ہوا بیٹھا پڑا ہے. جہاں پہ بھی بجلی کی ضرورت تھی لیکن وہاں پہ جو ہے اب کام جو ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے, اور جہاں پہ جنریٹر سے کام چلایا جا رہا تھا وہاں پہ بھی اب آہستہ آہستہ ڈیزل وغیرہ ختم ہوتا جا رہا ہے. بجلی کا بریک ڈاؤن جو ہے وہ صبح 7:30 بجے آیا تھا. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ بجلی کا بریک ڈاؤن جو ہے وہ ابھی تک فالٹ حکومت تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہے, لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ بجلی کب واپس آئے گی. کوئی وجہ پتہ چلی اتنا بڑا بریک ڈاؤن ملک کیا بتایا حکومت نے, وزیر توانائی نے, کہ اس کے پیچھے وجہ کیا بنی کہ پورے ملک میں اچانک بجلی غائب ہو گئی, کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ جی یہ بجلی جو ہے وہ صبح انہوں نے جب کل بجلی کے حوالے سے رات کو طلب کم ہوئی تو انہوں نے کچھ پلانٹ جو ہے وہ بند کیے گئے تھے. صبح جب وہ آن کیے تو فریکوینسی ڈاؤن ہو گئی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو مکمل جو NTDC کی لائن ہے وہ بند کرنا پڑی اور جس کی وجہ سے یہ بلیک آؤٹ آیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ کوشش تو کی جا رہی ہے, متعدد کوشش کی گئی. ابھی ذرائع کا یہ بتانا تھا کہ بجلی کی پیداوار 6000 میگا واٹ ہے. جب یہ بجلی جو ہے 8000 میگا واٹ تک ہوگی تو لوڈ متوازن ہو جائے گا, جس کے بعد جو ہے وہ کام بہتر ہو جائے گا, لیکن وہ نہیں ہو سکا. ابھی ذرائع کا یہی بتانا ہے کہ منگلا کے ذریعے سسٹم بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا نے منگلا سے پانی اخراج کی اجازت دے دی ہے. نہری پانی بھی بند تھا, کے بال صفائی کا موسم چل رہا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہائیڈل کے ذریعے بجلی کی پیداوار کم ہو رہی ہے. اس وجہ سے ابھی ادھر سے بھی ہوئے. ابھی وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب کا یہی کہنا تھا کہ کچھ دیر میں بجلی آ جائے گی, لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس فالٹ کو تلاش کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے کہ بجلی کا جو بلیک آؤٹ آیا اس کی وجہ کیا ہے.
اور اس کے علاوہ اچھا ایسی کمیٹیاں پہلے ہی بنائی گئی تھی ملک، آپ بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے کہ جب اکتوبر میں ایسا ہوا تھا، جب پورے ملک میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تھا، ایسی ہی کمیٹی بنائی گئی تھی، ایک بار پھر کمیٹی بنا دی گئی. کمیٹیاں کچھ کر تو پاتی نہیں ہیں، نہ ہی وجوہات، نہ کسی کو سزائیں. اگر کسی کا فالٹ ہے، کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ایک بار پھر ایک اور کمیٹی بنائی گئی ہے. جی ملک. ہلو جی ملک، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز. ملک کی کمیٹی تو پہلے بھی بنائی گئی تھی نا، جب اکتوبر میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تھا تب بھی اسی طرح کی کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کمیٹی نے بھی کچھ نہیں کیا تھا. بنائی دی جاتی ہے اور ایک الزام عائد کر دیا جاتا ہے، لیکن سسٹم کو امپروو نہیں کیا جاتا. آج حکومت نے دعویٰ تو کیا کہ ہمارے پاس بیک اپ تھا، لیکن اگر بیک اپ تھا تو پھر وہ اس نے کام کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پھر ملک میں بلیک آؤٹ کیوں ہے. ابھی چند مہینے پہلے اگر ہم دیکھیں اکتوبر 2022 میں بھی بجلی کا بلیک آؤٹ ہوا تھا. یہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران 5واں بلیک آؤٹ جو آج ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ادارے ہیں بجلی کی ٹرانسمیشن کے، بجلی ان سے جو ہے سوالیہ نشان پیدا ہو گئے. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بار بار بجلی کے بلیک آؤٹ ہونے کے باوجود جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گیا؟ آپ کے پاس کوئی پراپر بیک اپ نہیں ہے جس سے آپ جو ہے اگر بجلی میں کوئی فالٹ آ جائے تو بیک اپ پہ بجلی چلائی جا سکے. ٹھیک، بالکل صحیح. ملک سعید امان بہت شکریہ. یہ ساری کہ 3 سالوں میں یہ 5واں بڑا بریک ڈاؤن ہے جو پورے ملک میں ہو گیا ہے، اور اس بریک ڈاؤن کی وجوہات نہیں جانی جاتی، یہ معلومات ہی نہیں کی جاتی کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، کس کی غلطی سزا دی جائے یا اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کا کچھ نہ ہو. دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جو وزارت توانائی ہے اس پر ایکشن کیا لیتی ہے اور آگے کے سد باب کے لیے